السلام علیکم ناظرین کرام، آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے یکم مئی کے حوالے سے، یہاں مزدور کو موت کی جلدی یوں بھی ہے محسن، یہاں مزدور کو موت کی جلدی یوں بھی ہے محسن، محنت کی کشاکش میں کفن مہنگا نہ ہو جائے۔ جی ہاں، مزدوروں کے حوالے سے یہ جو میں نے مصرے بیان کیے، یہ شاعر محسن نقوی کے ہیں، جو مزدوروں کے درد کو انہوں نے بیان کیا۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو لیبرز کی، جو مزدور طبقے کی صورتحال ہے، ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے ہوں یا دیگر مزدور ہوں، چاہے انڈسٹریز کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوں، ان کے لیے نہ کوئی پراپر لیجسلیشنز ہیں، چند گنے چنے ادارے ہیں، اور وہ ادارے بھی پراپرلی مزدوروں کو ڈیلیور کرنے سے جو ہے کہ قاصر ہیں۔ اگر ہم بات کریں چند انڈسٹریل سٹیٹس کی، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی کے ادارے ہیں، بٹ جسٹ لپ سروس ہے ان کی طرف سے، پراپر نہ ہی تو مزدوروں کو ایسے قوانین کے بارے میں پتہ، نہ ایسے اداروں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ای او بی آئی یا سوشل سیکیورٹی یا ورکر ویلفیئر بورڈ جیسے ادارے جو ہیں وہ پراپر کام کر نہیں رہے ہوتے۔ ای او بی آئی کا، جیسا کہ ہم نے اپنے گزشتہ ویلاگز میں بتایا تھا، کہ یہ بڑے بڑے ادارے جو مزدور کے لیے بنے، جو انہیں ان کا حق دینے کے لیے بنے، ان اداروں نے پیسہ اکٹھا کر کے اور انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹس میں اسے انویسٹ کر دیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر جو مزدور ہیں وہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ جیسے جو ادارے ہیں، جو اس عمر کو پہنچ کر ان اداروں سے استفادہ کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ایک ادارہ جو ورکر ویلفیئر بورڈ، جو پاکستان بھر میں فیڈرل میں بھی کام کر رہا ہے، لیکن ریولوشن کے بعد صوبوں میں یہ زیادہ اس کے اختیارات ہوئے، اور صوبوں میں بھی پھر جو انڈسٹریل سٹیٹس ہیں، جو انڈسٹری کے اندر جو مزدور کام کر رہا ہے، ان کے لیے لازمی یہ قرار دیا جاتا ہے کہ انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ان اداروں کے اندر رجسٹر کروائے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جہاں انڈسٹریلسٹ جو ہے اپنے آپ کو ٹیکس کی میں لانے سے بچاتا ہے، یا دیگر ایسے غیر قانونی طریقے استعمال کر کے اپنے آپ کو حکومتی جو چیکس ہیں ان سے بچاتا ہے، اس میں بھی انڈسٹریل ایسا ہی کرتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو ان اداروں میں رجسٹر کرواتا ہے، اور نہ ہی مزدوروں کو ان کی پراپر ویج دی جاتی ہے۔ کم سے کم جو آمدنی ہے، کم سے کم جو مزدور کی تنخواہ ہے، اس پر بھی پراپر طریقے سے عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اور پھر انڈسٹریل سٹیٹس کے اندر، چونکہ ہم انڈسٹریل سٹیٹ اتھار اور دیگر جو انڈسٹریل سٹیٹس ہیں کے پی کے اندر، ان کا ہم نے باقاعدہ معائنہ بھی کیا، باقاعدہ ان پر ورک بھی کیا، ایز اے جرنلسٹ کام بھی کیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر مزدوروں کے لیے جو آئی ایس او کے مطابق، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائز آرگنائزیشن کے جو وضع کردہ جو قوانین ہیں، ان کے مطابق مزدوروں کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں یا دیگر جو طریقہ کار ہوتے ہیں، انہیں بھی فالو نہیں کیا جاتا۔ بڑے بڑے ادارے جن کا نام یہاں پر ہم لینے لگیں تو ہمارا ویلاگ طویل ہو جائے گا، وہ ادارے موجود ہیں انڈسٹری کے اندر آج، جو کہ مزدوروں کو پراپر نہ ہی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی جو پراپر ویج ہے انہیں مہیا کی جاتی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کے اس دن پر بڑے بڑے سیمینارز اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کر، اے سی والے رومز میں بیٹھ کر بڑی بڑی قراردادیں پاس کرنے سے کچھ نہیں بنے گا، بلکہ ہم جائیں اور جا کر بھٹے کے مزدوروں کو دیکھیں، انڈسٹری کے اندر کام کرنے والے مزدوروں کو دیکھیں، ان مزدوروں کے ساتھ جا کر شامل ہوں اور ان کے درد میں شامل ہوں اور ان کے لیے پراپر کام کریں۔ ان دنوں کو منا کر یا آئی ایل او جیسے اداروں کے ڈیکلیریشن سے مزدوروں کو کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ڈیکلیریشن بھی، بڑے بڑے ڈیکلیریشنز پر بھی جو ہے کہ ان کا بھی سگنیٹری ہے، لیکن یہ ڈیکلیریشنز اس وقت تک کارآمد ثابت نہیں ہوں گے کہ جب تک کراس روٹ لیول پر عوام میں شعور اجاگر نہیں ہوگا۔ پھر مزدور کو ان قوانین کے حوالے سے بتایا جائے، مزدور کو بتایا جائے کہ ایک انڈسٹری کے اندر اگر ایک مزدور کام کر رہا ہے تو اس کا سوشل سیکیورٹی کا ادارہ موجود ہے، ورکر ویلفیئر بورڈ کا ادارہ موجود ہے، اور ای او بی آئی کا ادارہ موجود ہے۔ اپنے آپ کو وہ ان اداروں میں رجسٹر کروائے، اور پھر حکومت بھی اس انداز کی لیجسلیشن کرے کہ یہ بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں انہیں پابند کیا جائے کہ وہ مزدوروں کا ان کا جائز جو حق ہے وہ مہیا کریں گے۔ آج کے دن ہم مزدوروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جن کا خون پسینہ
اس ملک کے روز و شب میں اور اس ملک کو بنانے میں صرف ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان نوید نقوی کو دیجیے اجازت، ایک نئے عوامی مسئلے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔